کریما دستگیرا اشرفا سرورا شاہ کریما اس کتاب میں کہہ رہا ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں، جس کتاب کے ایک ایک لفظ پر ایک ایک حرف پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر آپ نے کسی ایک حرف کا انکار کر دیا آپ اسلام کے دائرے سے نکل گئے، آپ ایمان کے دائرے سے نکل گئے۔ اس کتاب میں پروردگار عالم اپنے محبوب کو نور فرما رہا ہے۔ کیا فرما رہا ہے؟ نور۔ اب جب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نور ہے تو اس نور کو ہمیں اپنے دل میں بٹھانا چاہیے کہ نہیں بٹھانا چاہیے؟ کبھی اچھا انصاف سے بتائے، دولت کے لیے، شہرت کے لیے، عزت کے لیے ہم نے کتنی کوششیں کی؟ دن بھر سوچتے رہتے ہیں کہ دولت ہم امیر ہو جائیں، شہرت یافتہ ہو جائیں، سب کچھ سوچتے رہتے ہیں ہماری خوب عزت ہو جائے۔ انصاف سے بتائیں کتنی عمر ہو رہی ہے، کیا کبھی کسی دن آپ نے یہ سوچا کہ ہمارے دل میں حضور آ جائے؟ کبھی کسی دن ہم نے سوچا کہ ہمارے خواب میں حضور آ جائے، ہمیں حضور کا دیدار ہو جائے؟ کبھی کسی دن ہم نے سوچا یار ہم ایسے عاشق ہیں جس سے محبت کرتے ہیں اس کے دیدار کے لیے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، جس سے محبت کرتے ہیں اس کے ملاقات کے لیے ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں۔ محبت ہم بھی کرتے ہیں۔ اور دیکھو جب میرے آقا کی ولادت ہوئی تھی تو جانوروں نے بھی سرکار سے محبت کی، جانوروں نے بھی سرکار سے محبت کی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب میرے آقا کو لے کر کے چلی تھی جب اس مکہ کی وادی میں جب گزری ہے حضرت حلیمہ سعدیہ، جب بیابان میں پہنچی ہے تو پھاڑ کھانے والے درندے، جنگلی جانور حضرت حلیمہ کے قریب آئے۔ جب حضرت حلیمہ کے قریب آئے حضرت حلیمہ کو خوف ہوا، ڈر لاحق ہوا، ایسا نہ ہو کہ یہ جانور ہم پر حملہ کرے۔ چاند جیسا بیٹا، چاند کے چہرے جیسے والا بیٹا، کئی جانور اسے حملہ کر کے ہلاک نہ کر دے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آنچل کے اندر چھپا لیا، اور جب آنچل کے اندر چھپا لیا تو جانور جو آئے وہ ایک دم ساکت ہو گئے، جامد ہو گئے، اپنی جگہ پر ٹھہر گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آنچل میں چھپا لیا، آپ کا چہرہ بالکل بند ہو گیا، اب آپ دکھ نہیں رہے تھے۔ محبت دیکھیں، ہم بھی محبت کرتے ہیں، وہ بھی محبت کرتے ہیں۔ جانوروں نے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کیا، کبھی اپنا سر اٹھاتے آسمان کی طرف دیکھتے، کبھی حلیمہ سعدیہ کو دیکھتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حیران تھے کہ پھاڑ کھانے والے یہ چرندے جانور ہیں، کیا بات ہے، آئے ہیں حملہ کرنے کے لیے، بالکل کھڑے ہو گئے ہیں، یہ آگے نہیں بڑھتے، اور کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی میری طرف دیکھتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے حیران ہو کر کے پوچھا تھا جانوروں، آخر اگر تم حملہ کرنے کے لیے آئے ہو تو کرو حملہ، لیکن میری عزت کی قسم میں اپنی جان دے دوں گی، لیکن اس بچے پر آنچ نہیں آنے دوں گی، اس بچے کو تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ حضرت حلیمہ نے جب جانوروں سے یہ کہا تو پھر جانوروں نے اپنی آنکھوں سے آنسو بہانا شروع کر دیا، آنسو بہانا شروع کر دیا۔ آسمان کی طرف دیکھتے، حلیمہ سعدیہ کی طرف دیکھتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے۔ گویا کوئی جانور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے، اپنا سر اٹھا کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے تھے، مولا اگر ہم چاہتے کسی اور ملک میں چلے جاتے، یہ مکہ کی وادی ہے، ابھی یہاں پہ درخت نہیں ہے، یہاں پر چشمے نہیں ہے، یہاں پہ ہریالی نہیں ہے، یہاں ہم دشواری میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم چاہتے تو ہریالی والی زمین میں چلے جاتے، ہم چاہتے تو چشمے والے زمین میں چلے جاتے، پانی والے زمین میں چلے جاتے، ہم چاہتے تو جنگل میں چلے جاتے، لیکن ہم نے جنگل کو چھوڑ دیا، جنگل کو ہم نے ترک کر دیا، چشمے کو ہم نے ٹھوکر مار دی، جنگلوں کو ہم نے چھوڑا ہے صرف اس لیے ایک
ہمارے آنکھیں آنسو جاری کرنے لگی. حلیمہ ہم تو یہاں صرف آقا کے دیدار کے لیے آئے تھے, آقا کو دیکھنے کے لیے آئے تھے. ایک وہ جانور ہے جو دیدار مصطفیٰ کے لیے آنسو بہا رہے ہیں. ایک ہم انسان ہیں جو کبھی یہ دعا نہیں کرتے کہ مولا ہمیں اپنے آقا اپنے محبوب کا دیدار کرا. یا کبھی آپ نے یہ التجا کی ہو, یہ دعا کی ہے تو ہمیں بتائیں. اب ایک مثال کے طور پر میں آپ کو اگر اپنے کسی پیر صاحب کو بلانا ہونا, پیر صاحب, تو مجھے بتائیں کہ پیر صاحب کو آپ کہاں بیٹھائیں؟ جو آپ کے گھر میں سب سے گندی جگہ, سب سے گندی جگہ, کیا پھر پیر صاحب کو آپ وہاں بیٹھائیں گے؟ بتائیں ہمیں, بولے آپ پیر صاحب کو کہاں بیٹھائیں گے؟ صاف صاف جو آپ کے گھر میں سب سے اچھی جگہ ہوگی, اپنے پیر صاحب کو آپ وہاں بٹھائیں گے. پیر صاحب کا خوب صاف ستھرا آپ انتظام کریں گے, اچھا سے آپ بستر بچھائیں گے, خوشبو سے آپ کمرہ جو ہے وہ معطر کریں گے. یہ سارا انتظام آپ اپنے پیر صاحب کے لیے کر رہے ہیں. گندی جگہ پہ اپنے پیر صاحب کو نہیں بلائیں گے, نہیں بٹھائیں گے. اور پیر صاحب گندی جگہ پہ آئیں گے نہیں, گندی جگہ پہ آئیں گے بھی نہیں. یا آپ کسی دنیا دار کو بلا لیجیے, کوئی پیسے والا ہو, کوئی ودھایک ہو, کوئی کچھ بھی ہو, کسی دنیا کا عہدہ پانے والا ہو, اسے آپ بلائیں اور کسی گندی جگہ پہ بٹھا دیں تو وہاں پہ رکے گا, چلا جائے گا. کبھی وہ آئے گا نہیں, ہاں کبھی نہیں آئے گا. ایک دنیا دار کو بلانے کے لیے جگہ کو صاف کرنا پڑتا ہے, تو احمد مختار کا نور دل میں بٹھانے کے لیے دل کو کسی پاک انسان کو بلانے کے لیے پاک جگہ کا انتخاب کرنا پڑتا ہے. اور حضور سے زیادہ پاکیزہ اور کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا. اور جب حضور سب سے زیادہ پاکیزہ ہے تو ہمیں بھی اپنے دل کو پاک کرنا ہوگا. جب ہمارا دل پاک ہوگا تو ہمارے دل میں نور مصطفیٰ آ جائے گا. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یار, یہ دل ہمارا ایک گھر ہے, ایک گھر ہے ہمارا دل. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. کبھی تو میرے خواب میں بھی تشریف لائے یا رسول اللہ, کبھی تو مجھے بھی اپنا جلوہ دکھائے یا رسول اللہ, کبھی تو ہمیں بھی اپنے دیدار سے مشرف کرے ہمیں یا رسول اللہ, کبھی تو آئے ہمارے خواب میں. لیکن ہم نے کبھی سوچا, کبھی ہم نے تمنا کی, کبھی ہم نے یہ دعا کی, کبھی اس کے لیے ہم نے کچھ انتظام کیا, کبھی ہم نے اس کے لیے تیاریاں کی. جواب نفی میں آئے گا, لا میں آئے گا, نہیں میں آئے گا. جواب یہی آئے گا کہ ہم نے کبھی یہ دعا نہیں کی, کبھی ہم نے اس کے لیے انتظام نہیں کیا, کبھی ہم نے اس کے لیے تیاریاں نہیں کی. یہ محفل نور ہے نا, محفل نور میں آئے ہیں تو یہاں سے نور لے کر کے اپنے دل میں جائیں, اپنے دل میں نور لے کر کے جائیں. اور دل میں نور لانے کے لیے درود پاک کو اپنا وظیفہ, اپنی غذا بنانی پڑے گی. درود آپ پڑھنا شروع کر دیں گے, آپ کے دل میں نور وہ آ جائے گا, آپ کا دل روشن ہو جائے گا, آپ کا دل روشن ہو جائے گا. قسم خدا کی جس دن ہمارا دل روشن ہو جائے گا, اس دن اگر ہم رب سے دعا کر دیں گے مولا اپنے محبوب کا نور ہمارے دل میں بٹھا دے, جب ہمارا دل روشن ہو جائے گا تو یقیناً حضور ہمارے دل میں
بنانے کے لیے پہلے ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا. یہ نور والے آقا ہے نا دنیا میں جب آئے تو آپ نے ساری برائیوں کو ختم کیا. ہمارے حضور تشریف لائے تو برائیاں ختم ہوئی تھی نا, جہالت ختم ہوئی تھی. آپ جھوٹ کے خلاف آئے تھے, غیبت کے خلاف آئے تھے, دغا کے خلاف آئے تھے, وعدہ خلافی کے خلاف آئے تھے, زنا کے خلاف آئے تھے, حرام کے خلاف آئے تھے, شراب کے خلاف آئے تھے, بغض و حسد کے خلاف آئے تھے, کینہ کے خلاف آئے تھے. یہ آپ نے جنگ کی ہے سب سے. بغض کے خلاف آپ نے جنگ کی ہے, حسد کے خلاف آپ نے جنگ کی ہے, شراب کے خلاف آپ نے جنگ کی ہے, زنا کے خلاف آپ نے جنگ کی ہے. ہمارے حضور دنیا میں آئے ہی اسی لیے تھے تاکہ دنیا سے یہ ساری برائیاں ختم کی جائے. اور جس وقت آپ آئے تھے یقیناً یہ برائیاں ختم ہوئی تھی. جن جن لوگوں کے دلوں میں یہ برائیاں تھی, جب ان لوگوں نے اپنے دل سے اس گناہ کو, اس برائی کو ختم کیا ہے تو اسی دور کے رہنے والے, اسی دور کے رہنے والے, کوئی عمر ہے تو وہ فاروق بن کر کے چمکا ہے, کوئی عثمان بن کر کے چمکا ہے, کوئی علی بن کر کے چمکا ہے, کوئی ابو بکر بن کر کے چمکا ہے, کوئی حضرت کوئی حسین بن کر کے چمکا ہے, کوئی بلال بن کر کے چمکا ہے, کوئی سلمان بن کر کے چمکا ہے, کوئی صحاب بن کر کے چمکا ہے, کوئی عمار ابن یاسر بن کر کے چمکا ہے. ان لوگوں نے اپنے دل سے گناہوں کو ختم کیا تھا, ان لوگوں نے اپنے دل کو برائیوں سے پاک کیا تھا. جب ان لوگوں نے اپنے دل سے برائیوں کو پاک کیا ہے تو اللہ نے عمر کو فاروق بنا دیا ہے, ابو بکر کو صدیق بنا دیا ہے, علی کو حیدر کرمان بنا دیا ہے, عثمان کو سخاوت والا بنا دیا ہے, ذوالنورین بنا دیا ہے, حسین کو شجاعت والا بنا دیا ہے, شہادت والا بنا دیا ہے, بلال کو عاشق رسول بنا دیا ہے, کعبے کی چھت پر اذان دینے والا بنا دیا ہے. ان لوگوں نے اپنے دل سے گناہوں کو پاک کیا تو تب یہ مقام ملا ہے. ہمیں بھی یہ مقام مل سکتا ہے, ہمارا بھی نام ہو سکتا ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنے دل سے گناہوں کو پاک کیا تھا تو آج میں دنیا اعلیٰ حضرت کہہ رہی ہے. غوث اعظم نے رسول پاک کے ہر قول پر, ہر بات پر عمل کیا ہے تو آج وہ غوثیت کے مقام پر فائز ہے. خواجہ نظام الدین نے اپنے دل کو گناہوں سے پاک کیا تھا, رسول پاک کے نور کو اپنے دل میں بٹھایا تھا تو آج یہ دنیا نظام الدین کہہ کر کے بلا رہی ہے. اور ہند کے راجا مہاراجا خواجہ معین الدین ہے, انہوں نے جب دنیا کو چھوڑا ہے, دنیا کی آلائشوں سے اپنے دل کو پاک کیا ہے تو صرف راجا ہی نہیں بنے بلکہ ہندوستان کے ہر کام کرتے کرتے ہیں. ہمارا بھی مقام ہوگا, ہم بھی چمکیں گے, لیکن چمکنے کے لیے پہلے ہمیں چھوڑنا پڑے گا کہ نہیں چھوڑنا پڑے گا, اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی کہ نہیں کرنی پڑے گی. لیکن آج ہم بالکل محنت نہیں کرتے. میں اگر انصاف سے کہہ دوں کہ دور جاہلیت میں جتنے گناہ لوگوں کے اندر موجود تھے, ہمارے آقا نے آ کر کے جن جن گناہوں کو ختم کیا تھا, لوگوں کے دلوں سے مٹایا تھا, آج پھر پلٹ کر کے وہ سارا گناہ ہمارے اندر ہے. صرف پلٹ کر کے وہ سارا گناہ آ گیا. یہ کڑوا سچ ہے, یہ ایک ایسا زہر ہے جو ہر انسان کو پینا پڑے گا ہمیں اور آپ کو. یہ زہر سارا گناہ پھر سے پلٹ کر کے آ گیا. اسے دور جہالت تو نہیں کہا جائے گا, لیکن دور جہالت کے جتنے کام سے پھر سے پلٹ کر کے آ گئے. دور جہالت میں شراب عام تھی, زنا عام تھا. آج بھی ہمارے نوجوان زنا کرتے ہیں, فخر سے آ کر کے اپنے دوستوں میں شیئر بھی کرتے ہیں, بتاتے ہیں فخر سے. کیا اپنی حدیث پاک نہیں سنی کہ زنا ایک قرض ہے, زنا ایک قرض ہے. اگر آپ نے کسی کی ماں, بہن, بیٹی کے ساتھ زنا کیا ہے تو آپ بھی تیار ہو جائیں, یہ قرض آپ کے گھر والے, آپ کی بہن, بیٹی, ماں یا آپ کی بیوی ادا کریں گے. یہ کس کی بولی ہے؟ رسول پاک کی بولی. یہ کس کی بولی ہے؟ یہ آمنہ کے لال کی بولی ہے. یہ کس کی بولی ہے؟ اس نبی کی بولی ہے جس کے تعلق سے پروردگار عالم کا قرآن میں فرمایا ہے, وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ, میرا محبوب اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا ہے, جو میں چاہتا ہوں وہی بولتا ہے, جو میں بولواتا ہوں وہی کرتا ہے. میرے آقا فرما رہے ہیں زنا ایک قرض ہے, اگر آپ نے لیا ہے کسی سے تو آپ کے گھر والے اس قرض کو ادا کریں گے. بڑے شوق سے زنا کرتے ہیں. سوچا ہم نے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے کہ قرض ہمارے گھر والے ادا کریں گے, ہماری بہن ادا کرے گی, یا ہماری بیوی ادا کرے گی, ہماری ماں ادا کرے گی, ہماری بیٹیاں ادا کرے گی. کیسا لگے گا جب آپ کو یہ پتا چلے گا کسی نے آپ کی بہن کے ساتھ ادا کیا؟ کیسا لگے گا ہمیں جب ہمیں یہ پتا چلے گا کہ ہماری بیوی بدچلن ہو گئی؟ کیسا لگے گا ہمیں؟ کیا غموں کا پہاڑ نہیں ٹوٹے گا ہمارے اوپر؟
جب ہمیں یہ پتا چلے گا کہ ہماری بیٹی کے ساتھ کس نے زنا کر لیا، جب اس وقت ہمارا خون نہیں کھولے گا، ہمارے پاؤں تلے زمین نہیں نکلے گی، کیا ہم معاشرے میں محلے میں دکھانے کے لائق وقت رہ جائیں گے؟ جو محلے والوں کو پتا چلے گا کہ اس کی بیٹی ایسی ہے، اس کی بیوی ایسی ہے، اس کی بہن یا اس کی ماں ایسی ہے، کیا معاشرے میں ہم چہرہ دکھانے کے قابل رہ جائیں گے؟ اپنی عزت عزت ہوتی ہے، کسی کی عزت اور دوسرے کی عزت عزت نہیں ہے۔ جس طریقے سے آپ کی عزت عزت ہے، ویسے ہی کسی اور کی بھی عزت عزت ہے۔ آپ کی بہن بہن ہے، تو جس بہن کے دوسری کی بہن کے ساتھ آپ زنا کر رہے ہیں، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے۔ آپ کی نظروں میں جو آپ کی بہن کی عزت ہے، اس بہن کی نظروں میں بھی اس بھائی کی بھی عزت ہوگی، اس بھائی کی نظروں میں اس بہن کی بھی عزت ہوگی۔ کبھی آپ نے سوچا ہمارے آقا تو دنیا سے مٹانے کے لیے آئے تھے، دنیا سے آپ نے اسے ختم کیا تھا، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، اور آقا نے جن چیزوں سے منع بھی کیا ہے وہ چیزوں کو بھی کرتے ہیں۔ کہاں کا انصاف ہے یہ؟ محبت کا دعویٰ ہے، زبان سے صرف محبت کو کہتے ہیں، عاشق رسول ہے، عاشق اعلیٰ حضرت ہے۔ کیا اعلیٰ حضرت نے کبھی زنا کیا ہے؟ غلام غوث ہیں، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ کیا غوث پاک نے کبھی زنا کیا ہے؟ خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نہ چھوڑو۔ لیکن پہلے یہ تو بتاؤ کہ کیا خواجہ پاک نے کبھی شراب پی ہے یا زنا کیا ہے؟ تو آپ کا یہی جواب آئے گا کہ نہیں، یہ تو گناہوں سے پاک تھے، تب جا کر کہیں یہ مقام ملا ہے، یہ تو گناہ کے قریب نہیں گئے، تب اللہ نے نہیں گئے، یہ شہرت ہے۔ مجھے بتائے کہ اگر کوئی غیر اپنا نہیں، کوئی غیر جو اپنا بھائی نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، اگر اس کے سامنے آپ نے خواجہ کا نام لیا، امام حسین کا نام لیا، رسول پاک کا نام لیا، غوث اعظم کا نام لیا، اعلیٰ حضرت کا نام لیا، اور لینے کے بعد آپ نے کہا کہ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، اور اس نے پلٹ کر کے یہ سوال کر دیا کہ جو آپ کا رہنما ہے، تمہارے اندر تو یہ سارے گناہ موجود ہیں، تو جو تمہارا رہنما ہے کیا اس کے اندر بھی یہ گناہ موجود ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ جن کے ماننے والے ہیں، ظاہر سی بات ہے اگر کسی پیر کو مانتے ہیں تو پیر کی ہر بات مانتے ہیں۔ ہم جیسے ہوں گے تو لوگ اندازہ کرتے ہیں کہ بیٹا جیسا ہے تو باپ، اگر بیٹا اچھا ہے تو باپ بھی اچھا رہا، بیٹا اگر اچھا ہے تو باپ بھی اچھا ہوگا، تبھی اس کی تربیت کا نتیجہ ہے یہ۔ شاگرد اگر بہت اعلیٰ ہو گیا، بہت ہونہار ہو گیا، باصلاحیت ہو گیا، تو شاگرد کے علم سے لوگ استاد کے علم کا اندازہ لگا لیا کرتے ہیں، استاد کے علم کا اندازہ لگا لیا کرتے ہیں۔ تو ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ان کے عاشق ہیں۔ اگر کسی غیر جو کلمہ نہیں پڑھتا اس نے اگر سوال کر دیا کہ آپ جس کی محبت کا دم بھر رہے ہیں، کیا اس کے اندر بھی یہ سارے گناہ موجود تھے، تو آپ کے پاس کیا جواب ہوگا؟ بتائیں کیا جواب ہوگا اس وقت ہمارے پاس؟ اس وقت کیا ہمارا چہرہ یہ جھکے گا نہیں؟ کیا ہم اپنے سر کو جھکائیں گے نہیں؟ ضرور اس وقت ہم جھکائیں گے۔ زبان سے محبت کا دعویٰ کرنا یہ کمال نہیں ہے، اپنے دل میں محبت رسول یہ بھر لینا اور حقیقت میں سچائی کا پیار کر لینا یہ کمال کی بات ہے، اور اسی سچائی کو ہمیں اپنے دل میں بھرنا ہے۔ ایک بڑی پیاری روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے دور جاہلیت میں بچیاں زندہ کر کی جاتی تھی۔ یہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بارہا سنا ہوگا، جب بھی یہ مہینہ پلٹ کے آتا ہے علماء کرام کی روایت سے بیان کرتے ہیں۔ مجمع لگا تھا، عاشقوں کا مجمع ہے، صحابیوں کا مجمع ہے، ہجوم عاشقہ ہے، خطاب کرنے والا امام الانبیاء ہے، سننے والے صحابی ہیں، صحابی حسینے والے، میرے آقا خطاب فرما رہے ہیں۔ جس نے اپنی بیٹی کی پرورش کی، جس کی ایک بیٹی ہوئی، اس نے اس کی اچھی سے پرورش کی، ابھی اچھا رشتہ دے کر کے اس کا نکاح کر کے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ پھر کسی نے کہا یا رسول اللہ جس کی 2 بیٹیاں واقع فرمایا اس کے لیے بھی، 3 بیٹیاں اس کے لیے بھی ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ جس کی کوئی بیٹی نہیں، جس کی بیٹی ہی نہ ہو، کیا وہ اس سعادت سے، اس ثواب سے محروم رہ جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ کسی اور کی بیٹی کی اگر شادی کرا دے تو وہ بھی اس سعادت کو پا لے گا، وہ بھی اس سعادت کو پا لے گا۔ پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، میرے مصطفیٰ یہ تمام فضیلتیں بیان کر رہے تھے، کھڑے ہو گئے آنکھوں میں آنسو لے کر کے، کہا یا رسول اللہ بڑا گنہگار، یہ گناہ جب جب مجھے یاد آتا ہے تو مجھے تڑپا دیتا ہے، میری آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابی وہ کون سا گناہ ہے جو تمہیں تڑپاتا ہے، وہ کون سا گناہ ہے جو تمہیں رلاتا ہے؟
اب صحابی رسول نے مجمع رسول میں کھڑے ہو کر کے امام الانبیاء کے سامنے، سارے صحابہ کے سامنے اپنی کہانی اپنی زبانی بتانی شروع کی۔ یا رسول اللہ، ان گنہگار ہاتھوں نے ایک نہیں انیک بیٹیوں کو زندہ دفن کیا، نہ جانے کتنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ یا رسول اللہ، بڑا گنہگار ہوں، کیا رب مجھے معاف فرمائے گا؟ کہانی بتاتے ہیں، پھر ایک مرتبہ میں لمبے سفر پہ جا رہا تھا، میری بیوی امید سے تھی، میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا جاتے وقت، تیرے پیٹ میں جو حمل ہے، اگر وہ بیٹا ہوگا تو اس کی پرورش کرنا، اگر وہ بیٹی ہوگی تو اس کا گلا دبا کر کے مار ڈالنا، تاکہ میں آؤں اس کا منحوس چہرہ نہ دیکھوں، منحوس شکل اس کی میں نہ دیکھوں۔ میں نے اپنی بیٹی کو یہ وصیت کر کے میں چلا گیا، جب سفر سے واپس آیا ایک لمبے عرصے کے بعد، تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے گھر کے صحن میں ایک چاند جیسی، پھول جیسی بیٹی کھیل رہی ہے، کبھی ادھر جاتی، کبھی ادھر جاتی، کبھی ادھر کودتی، کبھی ادھر کودتی۔ جیسے ہی میں نے گھر کے قریب سے قدم رکھا، میں نے اس بیٹی کو دیکھا، میرا خون کھول گیا، میرا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اچھا یہ بتا، جو تیرے پیٹ میں حمل تھا وہ کیا ہوا؟ میری بیوی نے مجھ سے جھوٹ بولا، کہا وہ مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تھا، میں نے اسے جو ہے چھڑوا دیا۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ پڑوسن کی بیٹی ہے، گھر میں اکیلی رہتی تھی، کوئی نہیں تھا، تو دل بہلانے کے لیے اسے لا لیا کرتی تھی، اس کے ساتھ کھیل کر کے اپنا وقت گزار دیا کرتی۔ آپ دیکھیے نا کتنی اچھی بیٹی ہے، آپ دیکھیے نا اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں دیکھیں، اس کے بال دیکھیں، ریشم جیسے بال ہیں، آنکھیں دیکھیں جھیل جیسی آنکھیں ہیں، دیکھیے نا اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، ایسا لگتا ہے کہ چاند اس کے چہرے میں اتر آیا ہے۔ اس کے ہونٹ دیکھیں، گلاب کے پھول جیسے اس کے ہونٹ ہیں۔ کیا آپ کا دل نہیں کرتا اس سے کھیلنے کا، دل بہلانے کا دل نہیں کرتا؟ کیا اس سے کھیلنے کا آپ کا من نہیں کرتا؟ تو غصے میں تھے، جھڑ دیا، ہٹا اتنا کہہ کر کے باہر چلے گئے۔ پھر اس ماں نے اس بیٹی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تیرا باپ آ گیا۔ اب جب وہ پلٹ کر کے گھر پہ آئے، دہلیز پہ آئے، تو دوڑ کے جانا، اپنے باپ کے قدم کو پکڑ کے کہنا ابو جان، پکڑ کے کہنا قدم کو۔ وہ باہر سے آئے نا، بیٹی دوڑ کے گئی، اپنے باپ کے قدم کو پکڑتی ہے، پکڑنے کے بعد کہتی یا اے میرے ابو جان۔ اب اتنا کہنا تھا کہ اس نے بیٹی کو ٹھوکر ماری، ٹھوکر مارنے کے بعد بیوی کے پاس گیا، اگر تو کہتی تھی کہ پڑوسن کی بیٹی ہے، یہ تو مجھے ابو کہہ رہی ہے، صحیح بتا معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، تیرے پیٹ میں جو حمل تھا اس کے ساتھ نے کیا کیا؟ جب اس نے گرفتار لہجے میں ڈرا کر کے دھمکا کر کے پوچھا نا، تو اس بیوی نے ڈر کر کے کہا میں نے آپ سے جھوٹ بولا ہے، میں نے آپ سے جھوٹ بولا ہے، یہ پڑوسن کی نہیں بلکہ یہ اپنا خون ہے، یہ اپنا حمل ہے، جو حمل تو میرے پیٹ میں چھوڑ کر کے گئے تھے یہ وہی ہے۔ اس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا، میں اس کے گلے کو نہ دبا سکی، تو تیری باتیں نہ مان سکی۔ اس نے اپنی بیوی کو مارنا شروع کیا، خوب مارا، مارنے کے بعد اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پکڑا، ایک ہاتھ میں کدال لیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے لے کر کے چلا صحرا میں۔ جب اپنی بیٹی کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا، بیٹی دہائی دے رہی تھی، بیٹی ابتدائیں کر رہی تھی، کہہ رہی تھی ابو جان مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہیں، اس انداز سے مجھے گھسیٹ کر کے کہاں لے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے باپ کے دل پہ رحم نہ آیا، اسے ترس نہ آیا، وہ لے کر کے گیا صحرا میں۔ چلے جانے کے بعد اپنی اس بیٹی کو ایک کنارے بٹھایا، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، شدت کی گرمی ہے، صحرا میں بٹھا کر کے اپنے ہاتھوں سے اپنے اس بیٹی کے لیے قبر تیار کرنے لگا۔ تاریخ بتاتی ہے، تاریخ میں یہ الفاظ سنہرے لفظوں سے آج بھی لکھے ہوئے ہیں کہ جب وہ باپ اپنی بیٹی کے لیے شدت کی گرمی میں قبر کھود رہا ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ پسینہ آتا ہے، وہ بیٹی جو بغل میں بیٹھی تھی وہ آرتی آنے کے بعد اپنے آنچل سے اپنے باپ کے چہرے سے پسینہ پوچھتی، اور پسینہ پوچھ کر کے کہتی میرے والد، میرے باپ، میرے ابو جان تھوڑی دیر آرام تو کر لیں، اتنی محنت کیوں کر رہی ہے؟ آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں، آپ کے حصے کا گڑھا میں کھودتی ہوں، لائن خدا مجھے دے، آپ آرام کر لیں، آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں، آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ اسے کیا پتا معصوم بچی کو کہ میرا باپ جو گڑھا کھود رہا ہے میں کسی اور کے لیے نہیں بلکہ مجھے اس میں دفنانے کے لیے کھود رہا، کیا پتا۔ بار بار وہ آ کر کے جب پسینہ آتا چہرے کو تو پسینہ پوچھتی اپنے دامن سے،
اسے لگا بیٹی کو شاید باپ کو پیاس لگی، ادھر ادھر دوڑی، کہیں سے پانی ملا دور سے تو چلو میں پانی لے کر کے آئی، لیکن جب چلو میں پانی لے کر کے آئی تو راستے میں سارا پانی بہ گیا، شاید ایک قطرہ دو قطرہ رہ گیا تھا۔ اللہ کر کے اس نے اپنے باپ کے حلق میں وہ پانی کا قطرہ ڈال کر کے کہا ابو جانا پریشان نہ ہو، مجھے اگر 1000 مرتبہ جانا پڑے گا تو میں جاؤں گی اور پانی کا ایک ایک قطرہ لا کر کے آپ کی پیاس بجھاؤں گی، لیکن میں آپ کی بیٹی آپ میرے باپ ہیں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں، میں آپ کا خون ہوں، میں ایک ایک قطرہ لا کر کے آپ کی پیاس بجھاؤں گی۔ آپ بے فکر رہے، وہ بار بار جاتی ہے پانی کا ایک ایک قطرہ لا کر کے اپنے باپ کے گلے میں ڈالتی ہے، پیاس بجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ باپ ایک مسلسل کڑھا تیار کر رہا ہے، اور جو ہی قبر تیار ہوتی ہے تو بے دردی کے ساتھ ظالموں کے طریقے سے، جلادوں کے جیسے اس باپ نے اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پکڑا اور اس گڑھے میں ڈھکا، اور اس گڑھے میں اتارنے کے بعد جب وہ مٹی ڈالنے لگا تو پھر اس بیٹی نے آخری التجا کی تھی ابو جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ ابو جان آپ میرے پر مٹی کیوں ڈال رہے ہیں؟ مجھے ماں کے پاس لے چلے، مجھے ماں کے پاس لے چلے، مجھے ماں سے باتیں کرنی ہے، مجھے ماں کے آنچل میں چھپنا ہے، ماں کی گود میں مجھے کھیلنا ہے، لے چلے مجھے یہاں سے نکالے، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ التجائے کرتی جاتی، باپ ہے کہ مٹی ڈالتا جاتا، اور جب مٹی اس بچی کے گلے تک پہنچی، اب جب وہ اپنی زندگی اور موت سے اپنی زندگی سے مایوس ہو گئی، باپ کو دہائی دے دے کر کے جب وہ تھک گئی، جب اس نے سمجھا کہ اب میرا باپ رکنے والا نہیں ہے، پھر اس نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں التجا کی تھی، ایک دعا کی تھی مولا کیا بیٹیوں کا پیدا ہونا اتنا برا ہے؟ کیا بیٹیاں اتنی زیادہ بوجھ ہیں باپوں کے لیے؟ مولا اگر بیٹیوں کا پیدا ہونا اتنا برا ہے تو میں دعا کرتی ہوں آج کے بعد کسی ماں کو بیٹی نہ دینا، دنیا میں کوئی بیٹی نہ بھیجنا، دنیا میں کوئی بیٹی نہ بھیجنا۔ اس نے رو کر کے یہ دعا کی تھی، لیکن باپ کو پھر بھی ترسنا آیا، مٹی ڈالتا گیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ مٹی اس بچی کے سر کے اوپر آئی اور اس کی چیخ، اس کی آواز اس مٹی کے تلے دفن ہو گئی۔ جب دفن ہوئی تو باپ کو ڈال لے کر کے جب گھر کو چلا، اب سنے گھر کو چلا، چند قدم چلا تھا، پیچھے مڑ کر کے دیکھا، دفنا کے تو جا رہا تھا لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ میری بیٹی پیچھے پیچھے آ رہی ہے اور مجھے پکار کر کے کہہ رہی ہے ابو جان اکیلے کہاں جا رہے ہیں؟ اس بیابان میں مجھے چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے بھی ساتھ لے کر کے چلے، میں بھی آپ کے گھر جانا چاہتی ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، میں ماں کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں، ماں کے ساتھ سونا چاہتی ہوں، ماں کو ماں کہنا چاہتی ہوں، باپ کو باپ کہنا چاہتی ہوں۔ ابو جان مجھے لے چلے یہاں سے، اگر میرا جینا میری زندگی آپ کے لیے اتنی دور ہے، اگر میں اپنے لیے بوجھ ہوں تو لے چلے مجھے نکالے یہاں سے۔ میں قسم کھا کر کے کہتی ہوں کہ کبھی آپ کے چہرے پر قدم نہیں رکھوں گی، کبھی آپ سے ایک لقمہ نہیں مانگوں گی، کبھی آپ سے لباس کا سوال نہیں کروں گی، میں کہیں بھی رہ کر کے اپنی زندگی بسر کر لوں گی، لیکن آپ کے چہرے پر کبھی نہیں آؤں گی۔ وہ صحابی رسول مجمع رسول میں کھڑے ہو کر کے یہ باتیں بتا رہے ہیں، اللہ اکبر، جس وقت وہ یہ باتیں بتا رہے ہوتے ہیں ان کی آنکھیں آنسوؤں کا قرار پیش کر رہی ہوتی ہے، سارے صحابہ رو رہے ہوتے ہیں، اب اس صحابہ کے ساتھ امام الانبیاء دنیا میں آنے کے بعد جس نے سب سے پہلے کہا تھا کہ فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے بیٹیوں کو بیٹی کا مقام دیا تھا، جس نے عورت کو عورت کا مقام دیا تھا، اس نبی کے چشمان سبھی آنسو جاری ہو گئے تھے، وہ نبی بھی رونے لگا تھا، مجمع میں ایک کیفیت جاری ہو گئی تھی، ہر کسی کے آنکھوں میں آنسو ہے، ہر کوئی رو رہا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا تھا کہ دنیا میں آنے کے بعد میرے رسول پاک نے لوگوں کو اپنے امتیوں سے فرمایا تھا کہ اب اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اب آج کے بعد کوئی بیٹی زندہ دفن نہیں ہوگی، بیٹیوں کو زندگی دینے والا آ گیا ہے، بیٹیوں کو مقام دینے والا آ گیا ہے، بیٹیوں کو عزت دینے والا آ گیا ہے۔ دنیا میں رسول اللہ اب تک جتنی بیٹیاں دفن ہوئی، لیکن اللہ نے اپنی بیٹیوں کو زندگی دینے والا مجھے
بیٹی کا کوئی مقام نہیں. میرے مصطفیٰ نے فرمایا بیٹی پیدا ہوئی گھر میں تو رحمت، شوہر کے گھر میں گئی تو برکت. جیسے ہی اس نے اپنے کوکھ سے کسی بچے کو جنم دیا، رحمت پہلے ہو چکی ہے، برکت بعد میں ہو چکی ہے. اب میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اب جیسے ہی اس نے کسی کو اپنے کوکھ سے جنم دیا، اب وہ ماں بن گئی، اور جب ماں بن گئی ہے تو اللہ رب العزت نے اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی. اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے. مصطفیٰ نے دنیا میں آنے کے بعد عورتوں کو اور بچیوں کو یہ مقام دیا. دنیا سے آپ جہالت مٹانے کے لیے آئے تھے، دنیا سے آپ برائی ختم کرنے کے لیے آئے تھے. آج بھی بچیاں زندہ دفن ہو رہی ہیں، بچیاں آج بھی زندہ دفن ہو رہی ہیں. کل باپ اپنے ہاتھوں سے قبر کھود کر کے دفن کرتا تھا، آج کا باپ مشین دوارا کوکھ میں بچی کو معلوم کرنے کا حمل معلوم کرتا ہے. جا کر کے حقیقت میں اپنی بیوی کے پیٹ میں وہ حمل جو ہے وہ بچہ ہے یا بچی ہے، اگر پتہ چلا بچی ہے مشین دوارا وہی پہ اسے دفن کر دیتا ہے. کل کے لوگ تو کچھ بھلے تھے، بچی پیدا ہو جاتی تھی، کم سے کم وہ دنیا دیکھ تو لیتی تھی. آج کا باپ اتنا ظالم ہو گیا ہے کہ اس حمل کو دنیا میں آنے بھی نہیں دے رہا ہے، بیٹی ہے جو اپنی زندگی ختم کر دے رہا ہے. میرے مصطفیٰ نے تو یہ قانون نہیں بتایا تھا، میرے مصطفیٰ نے تو یہ باتیں ہمیں نہیں سکھائی تھی، یہ دین تو ہمیں نہیں پہنچایا تھا رسول پاک نے. جس دین کو ہم مانتے ہیں دین اسلام، وہ دین اسلام کیا پیغام ہمیں دے رہا ہے؟ دین اسلام پیغام ہمیں یہ دے رہا ہے کہ ہمیں گناہوں سے باز رہنا ہے. دین اسلام پیغام ہمیں یہ دے رہا ہے ہمیں برائیوں سے باز رہنا ہے، ہمیں نیکیاں کرنی ہے، ہمیں نمازی بننا ہے، ہمیں قرآن کا قاری بننا ہے، ہمیں حاجی بننا ہے، ہمیں غازی بننا ہے، ہمیں مسجد کا امام بننا ہے، ہمیں مسجد کا مؤذن بننا ہے، ہمیں لوگوں کے لیے رہنما بننا ہے، ہمیں لوگوں کا رہبر بننا ہے، ہمیں لوگوں کا قائد بننا ہے، ہمیں ظلم نہیں کرنا ہے، ہمیں ظلم کو مٹانا ہے. دین تو ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، لیکن جن جن چیزوں سے دین نے ہمیں منع کیا ہے وہ سارے کام آج ہم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، وہ سارے کام آج ہم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میرے یاروں اپنی زندگی کو بدلو، خراب نہ ہوتا ہے. میں چاہتا تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر اور آپ کی جو ہے تاریخ و توصیف میں آپ کے واقعات بیان کرتا، لیکن واقعات آپ برابر کرتے رہتے ہیں. رسول پاک کی تعریف مجھ جیسا حقیر فقیر گنہگار کیا اپنی زبان سے بیان کر سکتا؟ اللہ خود اپنے محبوب کی تعریف فرما رہا ہے. قرآن دنیا میں ہر وقت پڑھا جاتا ہے، ہر وقت پڑھا جاتا ہے. کسی کتاب قرآن کی ہر وقت پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، قرآن ہر وقت پڑھا جاتا ہے. پورا قرآن میرے مصطفیٰ کی نعت ہے، پورا قرآن میرے مصطفیٰ کی نعت ہے. میرے مصطفیٰ کی تعریف ہر وقت ہوتی رہتی ہے، لیکن میرے مصطفیٰ نے جو پیغام دیا ہے ہم لوگوں کو اس پیغام پر ہمیں عمل کرنا ہے. ماہ ربیع الاول سال بھر میں پھر پلٹ کے آتا ہے. یہ ربیع الاول کا مہینہ تو جھنڈیاں لگا لینا، محفلیں میلاد کر لینا، یہ عاشق رسول ہونے کی دلیل نہیں ہے. عاشق رسول ہونے کی دلیل تو یہ ہے کہ اس سال اگر ہمارے اندر اگر 1000 گناہ تھے تو آنے والے سال میں ہمارے 500 گناہ ختم ہو جانے چاہیے، 5 ہی تو باقی رہنے چاہیے. اگر اس سال ہم نمازی نہیں تھے تو میں بڑے میلاد کر ہمیں نمازی بن جانا ہے، تب تو ہماری زندگی وصول ہے، تب تو میں بڑے میلاد میں جانا یہ ہمارے لیے کامیابی ہے. لیکن اگر یہ بدلاؤ ہمارے اندر نہیں آتا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر بدلاؤ ہمارے اندر نہیں ہے، اگر ہم اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑتے ہیں پھر کوئی کامیابی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. روزانہ ہر دکاندار اپنا غلہ دیکھتا ہے، ہر بزنس مین ہر مہینے میں اپنا حساب کرتا ہے اس مہینے میں کتنا فائدہ ہوا ہے. ہر دکاندار شام میں دیکھتا ہے غلہ، کل کو کتنا فائدہ ہوا تھا، کتنا فائدہ ہوا ہے. کل کو اگر 110 روپے آئے تھے، آج اگر 100 روپے آئے ہیں تو اسے افسوس ہوتا ہے کہ 10 روپے کا گھاٹا ہو گیا ہے. کاش غلے کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنے اعمال کا بھی حساب لینا شروع کر دیں، صبح سے جب شام کو بستر پہ جائیں تو اپنا حساب لیں اور یہ دیکھیں کہ آج ہم نے کتنی نمازیں چھوڑی ہے، آج ہم نے کتنا جھوٹ بولا ہے، آج ہم نے کتنی غیبت کی ہے، آج ہم نے کتنی برائی کی ہے، آج ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، اپنے لیے نیکیاں کی ہے. اگر ہمارے پلے گناہ زیادہ ہے تو ہمیں افسوس ہونا چاہیے، اور ہونے والی صبح جو ہو وہ کہ ہمارے گناہ اس میں کم ہونے چاہیے، ہماری نیکیاں زیادہ ہونی چاہیے. تب تو
لیکن ہم کبھی اپنے اعمال کا حساب نہیں لیتے. غلے کا حساب لینے والوں یہ غلہ آپ کا دنیا میں رہ جائے گا. مال کا حساب رکھنے والوں یہ مال آپ کو قبر میں حساب دینے والا نہیں ہے. مال آپ کو فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے. نیکیاں آپ کو فائدہ پہنچانے والی ہیں. اعمال صالحہ کام آنے والے ہیں. اس لیے روزانہ شام میں جب بستر پہ جاؤ تو پھر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو اور اپنے دل سے پوچھو کہ آخر کتنے گناہ کیا, کتنی نیکیاں کی ہیں, کتنے گناہ ہم نے کیے, کتنی نیکیاں ہم نے کی ہیں. اگر آج ہمارے پلے 100 گناہ ہیں تو کل کی صبح جو ہماری ہو تو اس میں سے ہمیں اپنے ایک گناہ کو کم کر دینا ہے. 99 گناہ ہمارے باقی رہنے چاہیے. اور اگر ہم نے 100 نیکیاں کی ہے تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ کل ہمیں 101 نیکیاں کرنی ہے, تب تو کامیابی ہے. لیکن آج نیکیوں کا کوئی حساب نہیں ہے, نیکیوں کا کوئی پیمانہ نہیں ہے. کبھی ہم نیکی پڑھانے کے لیے نہیں سوچتے, کبھی ہم نماز پڑھنے کے لیے نہیں سوچتے, کبھی ہم نیکی کی طرف جانے کے لیے نہیں سوچتے. میری ملت کے نوجوانوں, چند سال بس چند سال اور جاؤ گے, دنیا سے چلے جاؤ گے. جن دوستوں کے ساتھ گناہ کرتے ہو نا, قسم خدا کی یہ ایک دم حقیقت بات ہے, وہ دوست کتنے ایسے بھی ہوں گے کہ تمہارا جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے, وہ ناپاک ہو کر کے آئیں گے تمہارے جنازے میں. اب پڑھیں گے بھی تو انہیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ جنازے میں کتنی تکبیر ہوگی ہے, جنازے کی دعا کیا ہے. وہ تمہارے لیے دعا بھی نہیں کر سکتے جن کے لیے تم گناہ کر رہے ہو. جن کے لیے گناہ کر رہے ہو تو دعا بھی نہیں پڑھیں گے, تمہاری بخشش کے لیے دعا نہیں کریں گے. اب بس ایک ہی بار جائیں گے تمہارے قبر پر, کب؟ جنازے کے ساتھ. پھر اس کے بعد کبھی تمہارے قبر پر نہیں دکھیں گے, کبھی نہیں دکھیں گے تمہاری قبر پر. یار وہ میرا دوست تھا, ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے, بہت ہم نے گناہ اس کے ساتھ کیے ہیں, یہاں وہاں ہر جگہ ہم ساتھ گئے ہیں, بڑا اچھا ساتھی تھا ہمارا, دنیا میں بہت اس کا ساتھ دیا, وہ ہمارا بہت ساتھ دیا ہے. اب مر گیا ہے تو چلے کم سے کم ایک پارا پڑھ کر کے فاتحہ کر دیں, چل کر کے 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کر کے اس سے سارے ثواب کر دیں, چلے سورہ یاسین شریف پڑھ کر کے اس کی بخشش کے لیے دعا کر دیں. کبھی نہیں جائیں گے یہ دوست, وفا نہیں کریں گے آپ کے ساتھ, دغا کر جائیں گے, دھوکہ کر جائیں گے آپ کے ساتھ. تو جو ہمارے ساتھ وفا کرے, دنیا میں بھی ہمارا ساتھ دے اور آخرت میں بھی ہمارا ساتھ دے, آخرت میں بھی ہمارا ساتھ دے. بس یہ آخری بات, آج لوگ صنم بے وفا کا ایک نعرہ لگاتے ہیں کہ صنم بے وفا ہے, صنم بے وفا ہے. لوگ گاڑیوں میں بھی لکھ لیتے ہیں یہ شعر کے طریقے پر کہ صنم بے وفا. تو آپ نے ایسے لوگوں سے پیار ہی کیوں کیا جو آپ کے ساتھ وفا نہ کر سکے؟ پیار ہی کیوں کیا ایسے لوگوں کے ساتھ جس نے آپ کا دل توڑ دیا؟ ارے اس سے پیار کرو جس کا یہ وعدہ ہے, اگر ایک مرتبہ میرا دامن تھام لو گے, اگر مجھ سے عشق کر لو گے تو دنیا میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا, میں تمہارا دنیا میں بھی ساتھ دوں گا, قبر میں بھی ساتھ دوں گا, حشر میں بھی ساتھ دوں گا. اس کا دامن تھامو, اس سے محبت کرو جو دنیا میں بھی ہمارا ساتھ دے, قبر میں بھی ساتھ دے, حشر میں بھی ساتھ دے, کہیں ہمارا ساتھ نہ چھوڑے. قسم خدا کی ایک مرتبہ مدینے والے سے محبت کر کے دیکھو, ایک مرتبہ مدینے والے سے دل لگا کر کے دیکھو, دنیا میں بھی وہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, قبر میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے, حشر میں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. اور جسے میرے مصطفیٰ اپنا ساتھی بنا لے اس کا مقام بلند ہو جائے گا, اسے جنت مل جائے گی, اسے رب رحمت اپنے آغوش ہو لے گی. جسے میرے مصطفیٰ اپنا بنا لے, جسے میرے مصطفیٰ اپنا بنا لے, میرے مصطفیٰ سے محبت کرے, مصطفیٰ کریم سے محبت کرے, آپ کامیاب ہو جائیں گے. بلال نے محبت کی تھی عاشق رسول بن کے, بلال حبشی بن کر کے چمکے. ابو بکر نے محبت کی صدیق اکبر بن کر کے چمکے. عمر فاروق نے محبت کی تو فاروق اعظم بن کر کے چمکے. عثمان غنی نے محبت کی, سخاوت کے امام بن کر کے چمکے. ان لوگوں نے محبت کی, اعلیٰ حضرت نے محبت کی, امام احمد رضا نے تو اعلیٰ حضرت بن کر کے چمکے ہیں. جو میرے مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے دنیا میں اس کا ایک الگ مقام ہوتا ہے, اس کی ایک الگ پہچان ہوتی ہے, اس کا ایک الگ نام ہوا کرتا ہے. اس لیے اگر نام چاہتے ہو, پہچان چاہتے ہو تو آقا سے محبت کرنا شروع کرو. آقا سے محبت کرو گے, دنیا میں نام ہو جائے گا, آخرت میں کام ہو جائے گا. دنیا میں نام ہو جائے گا, آخرت میں کام ہو جائے گا. نام اور کام کے لیے ہمیں مرنا ہے, نام اور کام کے لیے ہمیں جینا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے, اور عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے, اور عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو عاشق رسول بنا, اور عالم اسلام کے تمام
میں نماز کی سچی پکی محبت پیدا فرما دے مولا عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو نمازی بنا دے مولا تمام مسلمانوں کو نمازی بنا دے مولا تمام مسلمانوں کو نمازی بنا دے مولا ہم لوگوں کو رسول پاک کا سچا پکا غلام اور عاشق بنا دے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ خوب کی سر چمن پھول چنی شاد رہے باغبا جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے وما علیہ